حکم ملا ہے کہ اپنی قوم کو ڈراؤں اور اس سے کہوں کہ میرے کسی گھر یعنی مسجد میں کبھی ایسی صورت میں داخل نہ ہونا جبکہ تمہارے ذمے میرے کسی ایسے بندے کا حق واجب الادا ہو جس پر تم نے ظلم کیا ہو۔ بے شک جب تک ایسا شخص، وہ شخص جو ظلم کرتا ہے، جو برے طریقے سے مال کماتا ہے، لوگوں کو تنگ کر کے مال کماتا ہے، کسی کا حق چھینتا ہے، حق چھیننے کے بعد اگر آقا علیہ السلام فرماتے وہ مسجد میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے تو خالق کے ارشاد فرماتے ذرا سنیے، مال حرام کما کر آپ حج پہ جا رہے ہیں، مال حرام سے آپ عمرے پہ جا رہے ہیں، مال حرام سے آپ اگر کوئی فلاحی کام کر رہے ہیں، مال حرام سے آپ کوئی ادارے بنوا رہے ہیں، تو اس کے بارے میں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ظلم کیا ہو وہ میرے ایسے بندے کا جس پر تم نے ظلم کیا ہو، بے شک جب تک ایسا شخص، اللہ فرما رہے ہیں، میرے سامنے نماز میں کھڑا رہے گا اور بندے کا حق اس کو نہیں لوٹا دے گا، میں اس پر لعنت بھیجتا رہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس انسان پہ جو مسجد میں کھڑا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہے، سامنے کھڑے ہوئے بندے پہ، مگر اس کے ذمہ کسی بندے کا حق ہے جو واجب الادا ہے، کسی کا حق کھا کر، کسی کا غصب کر کے، کسی کا مال کھا کے، کسی کی جائیداد لوٹ کے، کسی کا حق کھا کے، کسی پہ ظلم کر کے اگر آپ مصلی پہ کھڑے ہو گئے تو آپ نے اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں لعنت کے لیے پیش کر دیا۔ اور آقا علیہ السلام فرما رہے کہ اللہ فرماتا ہے جب تک اس بندے کا حق لوٹا نہ دے، جو اس بندے کو راضی نہ کر دے، تو اس وقت تک میں اس پر لعنت بھیجتا رہوں گا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، غور سنیے یہ حدیث، بہت سا کہنے کو ہوتا ہے لیکن کوشش ہوتی ہے کہ میں شارٹ کلپ بناؤں جس سے بات بھی پہنچے، آپ غور سے سنیں، آپ اس کو اپنے دوستوں میں پھیلائیں۔ اگر آپ کو پتہ ہے کہ کوئی لوگ اس کھاتے سے یا اس اللہ نہ کرے اس نظام سے، رشوت والے نظام سے جڑے ہوئے ہیں، تو ان تک یہ شیئر بھی کریں اور ان کو پرسنلی آپ ریکویسٹ بھی کریں کہ خدا رب خود پر، اپنے ملک پر، اپنے قوم پر، اپنی قبر پر، اپنے معاشر پر وہ رحم فرمائے۔ یہ سنیے گا، یہ کتنی بڑی حدیث ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، خدا کا ایک فرشتہ ہے جو ہر رات کو بیت المقدس میں آواز لگاتا ہے۔ کیا آواز لگاتا ہے؟ کہ جو کوئی حرام رزق کھائے گا خدا نہ اس کا واجب عمل قبول کرے گا اور نہ مستحب عمل قبول کرے گا۔ واجبات میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، تولا، تبرع، امر بالمعروف نہیں ہے، کچھ بھی اللہ قبول نہیں کرے گا اگر آپ رزق حلال۔ دعائیں کیوں نہیں مستجاب ہوتی؟ دعائیں اس وجہ سے مستجاب نہیں ہوتی چونکہ پیٹ میں جو لقمہ ہے وہ لقمہ حلال کا لقمہ نہیں ہے، حرام کا لقمہ ہونے کی وجہ سے۔ کیوں لوگ اللہ والوں کے پاس دوڑتے ہیں؟ کیوں ان انسانوں سے لوگ، کیوں علماء و ذاکرین سے، یا کیوں لوگ ان لوگوں سے جو رزق، جو خالق سے جڑے ہوئے ہیں ان سے کیوں کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کر دیں؟ اولیاء اللہ کے پاس رش کیوں ہوتا ہے؟ رزق حلال پیٹ میں ہونا یہ شرط ہے۔ اگر آپ کے پیٹ میں لقمہ رزق حلال کا ہے تو پھر آپ کی دعا کو کوئی بھی مستجاب ہونے سے روک نہیں سکتا۔ ادھر خالق لم یزل آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں، اللہ آواز ندا آتی ہے، فرشتہ کہتا ہے کہ جو کوئی بھی حرام رزق کھائے گا خدا نہ اس کا واجب عمل قبول فرمائے گا اور نہ مستحب۔ چاہے تم اتنی نمازیں پڑھو، ایک اور حدیث، چاہے تم اتنی نمازیں پڑھو اور اپنے پیروں پر اتنے کھڑے رہو کہ زمین میں گڑے ہوئے کھونٹوں کی طرح ہو جاؤ، اور چاہے اتنے روزے رکھو کہ کمزور ہو کر خشک لکڑی کی مانند پتلے پتلے ہو جاؤ اور جھک کر کمام بن جاؤ، خدا تمہارے یہ اعمال صرف اس پرہیزگاری کی بدولت قبول کرے گا جو تمہیں گناہ سے بچائے۔ اللہ پرہیزگاری کو، اسی لیے تو تقویٰ کا، دیکھیں تقویٰ اللہ نے فرمایا، آقا علیہ السلام نے اعلان کیا کسی کو کسی پہ کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے سوائے تقویٰ کے۔ تقویٰ، پرہیزگاری، ایمانداری، دیانتداری، خلوص، جذبہ، کردار، سچائی، حق، یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو زندگی گزارنے کا معیار بتاتی ہیں کہ آپ اپنی زندگی کن معیار پہ گزار دیں۔ تو بھائیوں ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ میں ہر عمل کو قبول کروں گا تو پرہیزگاری کی بنیاد، تقویٰ کی معیار، انما الاعمال بالنیات۔ اگر آپ رزق حرام میں سے اگر آپ اللہ کو راضی کرنے لگ گئے تو ہم خود کو دھوکہ دے رہے ہیں۔